الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آدمی کی زندگی بہت تھوڑی ہے. عقل مند آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے عاقبت کے بنانے کے لیے. اور یہ آخری امت ہے. اب اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی. یہ امت آخری ہے اور عمر بھی بہت تھوڑی ہے اس کی. پچھلے نبیوں کی امت کی عمریں بڑی بڑی ہیں اور اس کی عمر مابین 60 و 70، 60-70 کی بیچ کی عمر ہے اس کی. اور اوسط عمر بتلاتے ہیں 35 اور 40 کے بیچ میں. اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھو، 60 سال کی بھی ملی تو 15 سال تو ہوش سنبھالنے میں جاتے ہیں اور 30 سال سونے میں جاتے ہیں. بھائی آدمی کتنا سوتا ہے؟ 8 گھنٹے تو سوتا ہے، 6-8 گھنٹے. ایک حصہ تو چلا گیا سمجھداری کے آنے میں اور 2 حصے چلے گئے سونے میں. کتنا بچا؟ 1 حصہ. اب اس میں شادی بیاہ ہے، کمانا ہے، خرچ ہے، پھر اعمال کی تیاری بھی ہے. تو اس کو ملا کیا؟ کمائی کا وقت بہت تھوڑا، لیکن کام ملا سارے عالم کا اور اس کا ثواب بھی پچھلے نبیوں کی امت کے نیکیوں سے زیادہ ملا. ایک آدمی دن بھر مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی آخری حصے میں آتا اور مزدوری کرتا ہے. جس کو دن بھر مزدوری پر جتنا ملتا ہے آخری ٹائم آنے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. کمائی دونوں کی برابر، بلکہ اس کی زیادہ بولے تو چلے گا جو آخری میں آیا ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کام ایسا دیا ہے، اگر یہ کر لے اس کام کو تو یوں سمجھو یہ نیکی کا بادشاہ ہے آخرت میں. اور اس انداز سے جنت میں جائے گا کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد اس کے پیچھے ہوگی. انبیاء پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ وہ لوگ کہیں نبی نہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور پچھلے نبیوں کو بھی کام کا علاقہ محدود ملا، امت کا سوال ہی نہیں. اور بعض نبیوں کو ایک ہی خاندان کی نبوت ملی اور بعض نبیوں کو یعنی تعداد کے اندر کام کرنے کی اجازت ملی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ، یعنی 1 لاکھ کم بیش حضرت یونس کو ہم نے ایسے انسانوں پر نبی بنا کر بھیجا. اور عمریں بھی زیادہ تھی ان کی اور کام تھوڑا. اس امت کو کام بہت ملا، وقت تھوڑا اور کمائی زیادہ. یعنی بعض مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، ہم تو ابھی لاکھوں کی نیکی کی بات کرتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتی. فرماتے
نیکی کا ثواب اللہ کے کام کا کروڑوں تک پہنچتا ہے. اور ایک دفعہ تو فرمانے لگے مدینہ منورہ کے پرانوں میں کہ ہم لوگ بھی تھے، سب تھے. فرمایا انفرادی جتنے اعمال ہیں، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مسافر کو رات گزارنے کی جگہ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کسی کو راستہ بتلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، حتیٰ کہ قرآن کا حفظ کرنا، اس کی بھی نیکی کی حدیں اللہ نے بتلا دی، یہ ملے گا. لیکن فرمایا جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہو اس کو اللہ کیا دے گا، اس کی نیکی کی حدیں نہیں بتلائی. فرمایا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اگر اس کی نیکی کا پتہ چل جائے تو دنیا میں تحمل نہیں، مر جائے گا خوشی سے، خوشی سے مر جائے گا. اللہ اتنا بے حساب دیں گے. کیوں کھڑا ہے؟ کیا مقصد کھڑا ہونے کا؟ اللہ کا دین پورا اور پوری دنیا میں اللہ زندہ کر دے. عزائم اس کے یہ ہیں تو اللہ کیا دیں گے، اس کا کوئی حد و حساب ہے؟ ایک لفظ سبحان اللہ کی نیکی کی گنتی نہیں کر سکتا. لفظ سبحان اللہ، ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا، حدیث پاک میں اس کا ثواب کتنا بتلایا؟ 1 ارب غلام آزاد کرنا. 1 ارب غلام کی قیمت کیا؟ کا 48,000 درہم، اور 1 درہم پاؤ تولہ چاندی. تو بتاؤ کتنا تولہ چاندی ہو گئی؟ 12,000 تولہ. 1 تولے کا بھاؤ کیا ہے دنیا میں اس وقت؟ 1 تولہ چاندی خریدنے جاؤ گے تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ ارے بولو نا، کتنے؟ نہیں 1 تولہ چاندی کا 70-80 روپے تولہ ہے، اور 12,000 تولے کا بھاؤ. یار بولو نا، حساب آتا کہ نہیں؟ ہاں، 8,60,000. اور 1 نیکی کا بدلہ 10 کا ملے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو 1 نیکی کرے گا بدلہ کتنا ملے گا؟ 10. تو کیا ہوا؟ ارے بولو نا. ہاں، 8 کروڑ. اور یہی سبحان اللہ اللہ کے راستے میں نکل کر بولو، یعنی 7 لاکھ گنا زیادہ. اور نیکی کا ثواب، اعمال کا ثواب اللہ کے راستے میں 7 لاکھ سے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ہے کوئی آپ کا کیلکولیٹر اس کا حساب کر کے بتلا دے لفظ سبحان اللہ کی نیکی کا؟ اتنا بابرکت بول ہے. اور پورا دین، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے متعلق جتنے اعمال ہیں اللہ سب کو زندہ کر دے. تو آئے کہ نیکی کا حساب لگاؤ تو بزرگوں کوئی دنیا میں حساب نہیں کر سکتا، اور اللہ کھول دے تو خوشی کے مارے زندہ نہیں رہ سکتا. ایک آدمی کو بتلایا تھا نا، دیہاتی تھا بیچارہ، اس کی لاٹری نکلی 5 لاکھ کی. کتنی؟ 5 لاکھ کی. اب مسلمان کی سمجھ میں یہ آتا 1 روپیہ بھرو تو 7 لاکھ لاٹری میں ملتے، اور اللہ نیکی 7 لاکھ دیتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. خدا جانے لاٹری والے کو مالدار سمجھتا کہ خدا کو مالدار سمجھتا. 5 لاکھ ملے اس کو لاٹری میں. اب ایجنٹ کو بھیجا کمپنی نے کہ بابا دیہاتی ہے ایک دم مت بول، 5 لاکھ مل گئے، تھوڑا تھوڑا بول اس کو کہ تیرے کو 10,000 ملیں گے تو کیا کرے گا، 20 ملیں گے تو کیا کرے گا. اور دیہاتی تھا، بولے بابا وہ اپنے بیل وہ چھڑا کے لوں گا، پھر زمین گیروی رکھی ہوئی اس کو نکال کے لوں گا. 30,000 ملیں گے، میری مکان کی چھت گلتی ہے اس کو ٹھیک کر کے لوں گا. بولے 50,000 روپے ملے تو بولے بازو والے کا کھیت لوں گا.
1 لاکھ مل گئے تو میری بیٹا بیٹی کی شادی کروں گا، اور 2 لاکھ مل جائے پھر گاڑی لوں گا۔ اب بیان کرتے کرتے اس کو کہاں تک لایا؟ 5 لاکھ۔ بولے 5 لاکھ روپے ملیں گے تو؟ بولے 50,000 تیرے کو دے دوں گا۔ میرے کو دے گا؟ وہی مر گیا ایجنٹ۔ نہیں، آدمی خوشی نہیں برداشت کر سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک شاگرد استاد کی طلب میں وہاں جا رہا تھا، تاشقند، سمرقند، بخارا۔ وہاں کوئی بزرگ ہیں، صاحب نسبت ہیں، اور وہ حدیث کی کتاب بہت اچھی پڑھاتے ہیں۔ ہندوستان سے پیدل چلا تاشقند، سمرقند، بخارا جانے۔ راستے میں کسی نے اطلاع کر دی تیرے اس استاد کا انتقال ہو گیا، جس کے پاس تو جا رہا تھا، صدمے کے مارے اس کا انتقال ہو گیا، تو میں محروم ہو گیا۔ حالانکہ اطلاع غلط تھی۔ دنیا میں آدمی خوشی بھی نہیں برداشت کر سکتا، غمی بھی نہیں برداشت کر سکتا، اس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ اس زندگی میں دیں گے جہاں موت نہیں ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ جو کام ہے بزرگوں، ایمانداری کی بات ہے۔ یہ کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں ہے کہ آپ کو نصیحت کی جائے، بلکہ ایک کام کی مجلس ہے کہ امت کو فکر دلائی جائے دین کی، اس امت کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے کہ بھائی تو دیکھ، تو اکیلا ذمہ دار نہیں اپنی زندگی بنانے کا، اللہ نے سارا عالم تیرے کو دے رکھا ہے کام کے لیے۔ جا خدا کا پیغام لے کے جہاں تک تیرے بس کی ہو جا، اور جہاں تیرے بس کی نہیں ہوگی اللہ اپنی قدرت سے اپنی بات کو پہنچا دے گا، بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَزِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جاؤ آواز لگاؤ حج کی ہمارے بندوں میں۔ کہے اللہ کوئی نہیں ہے، کون سنے گا میری بات کو، کون آئے گا میری آواز پر؟ کہ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، آواز لگانا تمہاری ڈیوٹی ہے، پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے، تم آواز تو لگاؤ۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی صرف حج کی، یہ نہیں کہا ایمان کی آواز لگاؤ، نماز کی لگاؤ، زکوٰۃ کی لگاؤ، روزے کی لگاؤ، اعمال کی نہیں، صرف حج۔ آواز لگائی حضرت ابراہیم نے۔ ایک وقت آیا کہ بیت اللہ نے شکایت کی، اللہ میں خالی ہو گیا۔ فرمایا تھوڑا صبر کر لے، ایسی امت پیدا کروں گا تیرے پر ایسی ٹوٹے گی جیسے پرندہ اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہے۔ آج دنیا کے لاکھوں کروڑوں کی دل کی دھڑکن بن چکی بیت اللہ کی آواز۔ ہر آدمی چاہتا میں پہنچوں، ہر آدمی چاہتا میں پہنچوں۔ اب جتنے انتظامات کیے جا رہے کم ہی ہو رہے ہیں، صرف حج کی دعوت، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کامل شریعت کی دعوت دی ہے۔ ایک عمل پر اتنی مقبولیت، اگر یہ امت کھڑی ہو جائے سارے اعمال کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی مقبولیت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ کتنی قوموں کو پلٹا کھلائے گا اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنی قومیں چل کے آئے گی؟ لیکن اس آواز کے پیچھے ایک قربانی تھی حضرت ابراہیم کی، ویسی قربانی اس امت کی اس دعوت کے پیچھے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بہت اعلیٰ درجے کی، اللہ کے حکم کے محتاط ساری چاہتوں کو قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم کو لے جا کے چھوڑ دیا، مائی ہاجرہ کو چھوڑ دیا، وادی غیر ذی زر، بغیر کھیتی کی زمین میں چھوڑا، بغیر اسباب کی شکلوں میں چھوڑا، اور چھوڑ کے چلے آئے۔ کبھی بھی نہیں گئے بال بچوں کی خبر گیری کرنے، کبھی نہیں گئے، اور جب بھی گئے خدا کا حکم پورا کرنے گئے۔ پہلے تو گئے اللہ کو کہنے پر چھوڑنے پر گئے، چھوڑ کے آئے، پھر گئے بچے کو ذبح کرنے، پھر گئے بیت اللہ کی تعمیر کرنے، اور پھر گئے حضرت اسماعیل کے گھر میں ان کی بیوی کو طلاق دلانے۔ کہیں بھی اپنی چاہتوں پر نہیں گئے، خدا کے حکم کے پورا کرنے کے لیے گئے۔ پھر حضرت اسحاق کے ساتھ رہے، حضرت سارہ کے ساتھ رہے، کبھی بال بچوں میں، کبھی دعوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی مہمانوں کی خدمت میں، آنا جانا۔ اس وقت جو ہمارے کام کا طریقہ ہے نا، یہ آنا جانا، کاروبار، بال بچے، خدمت، مہمان نوازی، یہ دوسرے درجے کی قربانی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی قربانی نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کی قربانی حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ ہے اعلیٰ درجے کی۔ اب یہ قربانی کے بعد اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے ہماری جیسی کر دی، اب ہم تمہاری جیسی کریں۔ مانگا حضرت ابراہیم نے،
بہت شاندار چیز مانگی، دیکھو کیسے اطمینان سے سو رہا، اس کے گھر کی بلی بھی نہیں سوتی ہو. بہت شیطان کائیاں ہیں، ایسا ہوشیار کمبخت کوئی نہیں ملے گا آپ کو. بیٹھے بیٹھے کہاں سے توجہ ڈالتا آدمی پر کوئی نہیں بول سکتا. اور وہ سمجھتا اس نے تو اول آنا نہیں چاہیے تھا، آ گیا تو سننا آنا چاہیے، سن لیا تو عمل نہیں کرنا چاہیے، عمل کرے تو نیت بگاڑ دینا چاہیے کہ نیکی کر کے جہنم میں جائے. آواز لگائی، دونوں نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اور اللہ کا ایک نظام ہے. دیکھو حدیث میں ملتا ہے ہر نیکی کے بعد اللہ سے مانگو. کوئی عمل کرو اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، صدقہ کرو اللہ سے مانگو، گشت میں جاؤ اللہ سے مانگو، وقت لگاؤ اللہ سے مانگو، حج کرو اللہ سے مانگو، روزہ رکھو افطار کے ٹائم پر اللہ سے مانگو. یعنی کچھ نیکی ہو پھر اللہ سے مانگو. اب اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد نبی تھے اور نگاہوں میں بہت بلندی تھی. اور دیکھو دائی کی نگاہ میں بلندی بہت ہوتی ہے، بہت دور کی سوچتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی سوچتا ہے، بہت دور کی بھی سوچتا ہے اور اعلیٰ درجے کی سوچتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سوچتا، وہ اعلیٰ درجے کی چیز کو سوچتا ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کلکتے میں فساد ہوا تھا. حضرت بہت دیر تک اللہ کے سامنے روتے رہے، مانگتے رہے. ایک فرشتے کو خواب میں، اور کلکتے کے مسلمانوں کے لیے مانگا، خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، بولے حضرت اللہ کی رحمت محدود کیوں کر دی؟ اللہ کو کلکتے والوں کو دینے کو جتنا وقت لگتا ہے سارے عالم کو دینے کو بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. سارے عالم کے لیے اگر مانگتے تو اس میں کلکتہ تو تھا ہی، اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ایک بستی تک؟ آپ کو مانگنے میں کیا بگڑتا؟ دینے والا اوپر بڑی قدرت و طاقت والا بیٹھا ہے. ہاں بھائی، اوپر والا اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مت مانگو، تو سارے خزانوں کا مالک ہے، اور جو دینے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بعض مرتبہ کنجوسی کرتے ہیں کام کرنے کے اندر. وہ کیسا جائے گا، جماعت کیسی نکلے گی؟ ارے بھائی تیرے گھر سے نکالتا ہے تو مت نکال. جب اللہ دیتا ہے تیری محنت پر تو نکالنے میں کنجوسی کا کو کرتا ہے؟ محنت کر، وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے. اپنی ذات کو سامنے دیکھ کر مت سوچ ہم تو کمزور ہیں، اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم ہم اپنا ہوش سدھار نہیں سکتے. ہم رات کو سوتے ہیں اپنے بدن کا ہوش نہیں رہتا، حضرت کی ٹوپی کہاں گئی، حضرت کی لنگی کہاں گئی، یہ کیا کام کرے گا؟ یہ تو بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، آدمی بہت کمزور ہے، لیکن وہ اللہ بڑی قدرت و طاقت والا ہے. اور تبلیغ کے لغت میں ناممکن کا لفظ کفر کے درجے میں سمجھو. ناممکن اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی دو چیزیں مانگے، دین کے بارے میں جو مانگے گا دوں گا. فرمایا دنیا کے بارے میں دیکھوں گا تو لائق ہے بھی یا نہیں، دنیا کے بارے میں سوچوں گا تیرے بارے میں تو جو مانگتا ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اب تیرے پر غربت ہے، تھوڑے نرم گرم حالات ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دعا بھی مانگ لیتا ہے، تعلیم میں بھی بیٹھ جاتا ہے، تسبیح بھی کر لیتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. اب اچھا چل رہا تو، چاہے مال کم ہے، لیکن اگر مال دے دیا تو مسجد میں بھی نہیں آئے گا. اور اگر تجھ کو تو اللہ میرے کو کمیٹی کا چیئرمین بنا، اللہ نہیں بناتا، معلوم ہے کہ حرام کا مال یہی کھائے گا، نہیں بناتا. کہ اللہ میرے کو فلانی جگہ کا گورنر بنا دے، اللہ جانتا ہے یہ ظلم کرے گا اللہ کی مخلوق کے اوپر، نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے دنیا کے بارے میں، لیکن دین کے بارے میں ارے بندے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی بات کر، تیرا مانگنے میں کوئی نقصان نہیں، ہمارا دینے میں کچھ نہیں بگڑتا. ہم بیک وقت سب کو ہدایت دینے کی قدرت و طاقت رکھتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے بس کی ہے، بیک وقت ہم ساری دنیا کو ہدایت دے سکتے. اعلیٰ درجے کی چیز مانگی اللہ سے، اور کام کرنے والوں کو بھی اعلیٰ درجے کی چیز مانگنی چاہیے اللہ سے. کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ہدایت دے دے ساری دنیا کو. کیا کر تیرا کیا بگڑتا ہے؟ ہدایت دے، اور اللہ دیں گے، آج نہیں تو کل ہدایت دیں گے. اس کو مت سمجھو نہیں دیں گے، حدیث پاک میں آتا نہیں آتا. اللہ ایک وقت لائے گا، کوئی کچا پکا مکان نہیں چھوڑے گا، کٹیا نہیں چھوڑے گا، کچا مکان نہیں چھوڑے گا، محل نہیں چھوڑے گا جس میں ایمان کے بول کو خدا داخل نہ کر دے.
عزت کے ساتھ نہیں تو ذلت کے ساتھ. یہ تو بات پکی. ایک وقت آئے گا دنیا میں ایمان 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 ہی ہوگا, ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ سے مانگنے میں ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ ہدایت دے دے, اور ہدایت کے لیے ذریعے کے درجے میں میرے کو قبول کر, یہ بھی مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی اعلیٰ درجے کی کہ اے اللہ, پہلے تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, ہم باپ بیٹوں کو اچھا بنا. کیا بنا؟ اچھا دونوں کو. اور ہمارے خاندان میں ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, امت مسلمہ دے دے جو قیامت تک تیرے دین کا کام کرے, اور ایسا نبی دے دے جو لوگوں کو کفر شرک کی گندگی سے پاک کر دے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, تعلیم دے, تزکیہ کرے اور دعوت کا کام کرے, ایسی امت دے دے. تو اعلیٰ درجے کی دعا مانگی, اعلیٰ درجے کی قربانیوں کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اور اعلیٰ درجے کی قربانیوں کے بعد اعلیٰ درجے کی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سبب کے درجے میں پیدا کیا. اور اس کے ساتھ دوسرے درجے کی قربانی پر حضرت اسحاق کو پیدا کیا. یہ جتنے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آئے سب حضرت اسحاق کی نسل ہے. علاقائی, ملکی, خاندانی نبی اس انداز سے آئے. یہ اعلیٰ درجے کی دو چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. ہم بھی کام قربانی دینا تو قربانی دینے کے بعد مانگے, خالی باتوں سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دین کے لیے قربانی چاہیے, اس کا وزن اللہ کے نزدیک کیسے؟ قربانی سے, باتوں سے نہیں. اس لیے کہتے ہیں بھائی 3 باتیں ہونا چاہیے کام کے پیچھے. ایک اپنی جان مال کا لگانا. کیا لگانا؟ اپنی جان, اپنا مال. اس لیے جس چیز پر دونوں چیزیں لگتی ہیں وہ چیز محبوب بنتی ہے. صحابہ کو دین اپنی جان و اولاد سے زیادہ محبوب تھا. ان کی جان مال لگی تھی اور سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا. ہم تو گن گن کے لگاتے, اور بغیر گنے لگاتے تھے, بے حساب لگاتے تھے اللہ کے دین کے لیے. ان کی اپنی چاہتوں پر کم لگتا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر زیادہ لگتا. ایک جان اور مال. اور بھائی سیدھی بات ہے, یہ جان اگر اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو قبر میں نہیں جائے گی, کیا ہوا میں اڑے گا؟ قبر میں جائے گا. اور کون کھائے گا اس کو؟ قبر کے کیڑے کھائیں گے, تل کے کھائیں گے کیا؟ ارے بولو نا کہ بھائی بھیونڈی کا آدمی آیا, ماشاءاللہ ران اس کی بہت مزے کی تھی, بھیجا بہت اعلیٰ درجے کا تھا, اب پکا کے کھا رہے کیڑے اور خوش ہو رہے, تعریف کر رہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں, وہ تو کچا ہی مال کھائیں گے. کیڑے کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ارے بجو کھائے گا نہیں کھائے گا؟ بعض مرتبہ قبر کے اندر مردے کو کتے کھاتے ہیں. یہ حشر ہے اس کی جان کا. اور اس کا مال اللہ کے دین کے لیے صحیح لائن پر نہ لگے تو ادھر ادھر تو لگے گا, لازمی چیز ہے. چور لے جائیں گے, بیماری میں لگے گا, مقدمے میں لگے گا, میاں بیوی کے جھگڑے میں لگے گا, نقصان میں لگے گا. رکھے رکھے مال خود بخود جائے گا, لے جانے کی ضرورت نہیں. ہاں, اور نہ جانے کہاں کہاں لگے گا. کوئی بولنا پسند کرتا, کوئی بولنا پسند نہیں کرتا. مولانا تولا اور حال کتریالا. ہاں خیر بھائی, مجھ کو نہ تجھ کو ڈال کتے کو, ایسا حال ہو جاتا ہے. اگر یہ مال خدا کے دین کے لیے لگتا ہے بزرگوں, سیدھی ایمانداری کی بات, اللہ اس کا بہترین بدل دیں گے. اور یہ جان خدا کے دین کے لیے چلاؤ, اسے رگڑاؤ اور اسے تھکاؤ اور اسے چلاؤ, خوب رگڑو اس مٹی کو, خوب قیمت وصول کرو اس مٹی کی. گش میں لگاؤ, تعلیم میں لگاؤ, ملاقاتوں میں لگاؤ, سردی میں, گرمی میں, بارش میں. اس کو تھپک تھپک کے اس کی حفاظت مت کرو, بلکہ اسے خوب رگڑاؤ خدا کے دین کے کام کرنے کے اندر. جیسے ایک بیپاری سردی میں, گرمی میں, بارش میں دکان کھولتا ہے, بند نہیں کرتا, دکان پہ ہر حال میں چل کر کے آتا ہے. کمپنی کے اندر اندھیرے کے اندر جانے والے کتنے لوگ اندھیرے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی کہاں جا رہے؟ بولے کمپنی کی گاڑی آ رہی وہاں جا رہے. اور وہ بس آئے گی, اسٹیشن جائیں گے, اسٹیشن سے ریل پکڑ کے ڈیوٹی پہ جائیں گے. اندھیرے میں, اجالے میں, ہر حال میں کھڑا رہتا ہے. تو اللہ کے دین کے لیے ہر حال میں کرنے میں کیا بگڑتا ہے اپنا؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہو گئی دعا کر کے, کچھ جماعتیں رک گئی. حضرت نے پوچھا ہے بھائی جماعتیں کیوں رکی؟ بولے حضرت وہ بارش ہو رہی, باہر بارش ہو رہی. کہا ذرا منشی جی باہر جا کر دیکھو راستہ بند ہے کہ کھلا.
بولے حضرت گاڑیاں آ رہی جا رہی، لوگ آ رہے جا رہے، رکشہ برابر چل رہے. ارے فرمایا تم کو کیا ہوا؟ جان بچا کر یہاں بیٹھ گئے دین کے کام کرنے والے. دنیا دار تو بارش میں بھی کھپ رہا ہے اور تو دیندار دین کا کام کرنے والا ڈر کے سائے میں بیٹھا. کہا جاؤ نکلو باہر جاؤ، بھیگتے ہوئے جاؤ، خدا کو یہی پسند آئے گا. کیوں اپنی جانوں کو بچاتے ہو؟ ارے بھیگے گا تو مرے گا، اور کیا ہوگا اس کے علاوہ. قاری بدر الدین مرحوم کہتے تھے ایک جماعت کے ساتھ مجھ کو حضرت نے روان کیا، جماعت کا معاملہ بگڑ رہا تھا. اس کو کہا جاؤ قاری جی جماعت کو سنبھالو. میں تھوڑے دن تک رہا، میں بیمار پڑ گیا. ساتھی نے کہا اس کو کون اٹھا کے پھیرے گا لاش کو. چپکے سے لا کر نظام الدین میں حضرت کے دروازے کے سامنے لٹا کے رات کو بھاگ گئی جماعت. صبح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو نکلے تو ٹھوکر لگی. کون؟ بولے حضرت میں بدر الدین. کون بدر الدین؟ بولے وہ قاری بدر الدین. کون قاری بدر الدین؟ ایک تو جماعت میں گیا تھا. بولے حضرت میں وہی ہوں. کیوں آیا؟ بیمار تھا، ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. کیوں آیا؟ مر جاتا اللہ کے راستے میں، جان جاتی تیرے جان جانے سے اللہ کا دین دنیا میں چمکتا. یہاں مرنے کے لیے آیا ہے، وہاں مرتا، کیا بگڑتا تیرا؟ تو ایسا مزاج بناؤ بزرگوں دوستو، ہر حال میں کرنا ہے. ہاں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. آپ نے فرمایا آؤ بیعت کر لو. البیعت علی اعمال الاسلام کا باب ہے نا، ہے تو صحابہ کے جلد اول میں کہ بیعت کر لو. حضرت کس بات پر بیعت کریں؟ ہجرت پر تو ہم نے کر لی. فرمایا نصرت پر، اللہ کے دین کے کام میں تعاون کریں گے. اور حضرت ہم تیار ہیں. ہجرت نصرت کے جوڑ سے کام ہوگا. خالی جماعتیں آ گئے، ہم نے کھانا کھلا دیا بھائی، ہاں بھائی چلو جاؤ، اللہ تم کو جزائے خیر، ہمارے لیے دعا کرو. کھانا کھلانے کو نصرت کہہ رہا؟ یہ نصرت تھوڑی ہے. ارے تو کافر بھی کرتا ہے کھانا کھلانا، مسلمانوں کا کمال نہیں ہے. تو غیر بھی کرتا ہے، غیر بھی کھلاتا ہے. پنجاب میں جماعتیں جانی شروع ہوئی تو سردار جی آ کر بولتے پیسے لو، یہ کھانا لو، ہم کھانا لے کر آتے ہیں. وہ تو اچھا دے کر وہ بھی کھلانے کی فکر کرتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. نصرت کا کیا مطلب؟ جس کام کو لے کے لوگ آئیں اس میں ہاتھ بٹانا، ان کا ساتھ دینا. اصل یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اکیلی عورت کو بچہ نہیں دیتا، اکیلے مرد کو بچہ نہیں دیتا، دونوں کے جوڑ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے. خالی ہجرت سے کام نہیں چلے گا اور خالی نصرت سے کام نہیں چلے گا، دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے. اللہ دونوں کی جوڑ سے اپنے درمیان کی راہ سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرے گا. نصرت پر ہم نے کر لی. فرمایا ٹھیک ہے نصرت پر کر لی. فرمایا آؤ بیعت کرو. بولے حضرت نصرت پر تو کر لی. فرمایا بیماری میں، صحت میں، بیماری میں آؤ، صحت میں، مالداری میں، تنگی میں، بیماری میں، صحت میں، موافق اور مخالف حالات کے اندر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اس کا وعدہ کرو. حضرت ہم تیار ہیں. ایک مرتبہ فرمایا آؤ بیعت کر لو. بولے حضرت کس بات پر؟ قلا ان الموت، مرتے دم تک خدا کے دین کا کام کریں گے. حضرت ہم تیار ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ بہترین جزائے خیر دے، انہوں نے نبھایا جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ارے انہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا. کچھ تو جان دے کر چلے گئے، کچھ لوگ بعد میں انتظار میں بیٹھے ہیں جان دینے کے. ہر حال میں کرنا ہے. یہ نہیں کہ جیب میں پیسہ ہو تو آگے بھائی تبلیغ والے آؤ آؤ چائے بھی پیو، اور جیب میں کچھ بھی نہیں جاؤ. بولے کائے کو ہے، تم کو کچھ کام ہے کہ نہیں؟ لو. جیب میں خالی ہے تو چڑچڑاپن، جیب میں مال پانی ہے تو خوش نہیں. جیب میں ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائیں گے. ایک تو بیمار ہے، میرے صاحب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پرانوں میں بات چیت کی. کہنے کہ کیا ہوا؟ زندگیاں لگا کر اور تم تیرا گھروں میں چھپ کر کے آ کر کے بیٹھ گئے، تم کیا سمجھو گے اللہ، سمجھتے ہو اللہ سے بچ جاؤ گے؟ ایک بیچارے مولوی صاحب سے اللہ ان کو جزائے خیر دے انتقال ہوا. وہ بیمار لیٹے تھے، لیٹے بات سن رہے تھے. بولے حضرت میں اس حال میں تیار، بیماروں میں اس حال میں تیار ہوں، جہاں بھیج دو. جماعت بن گئی. فرمایا لے جاؤ اپنے امیر کی کھاٹ اٹھا کر انڈونیشیا کی جماعت میں جاؤ، جاؤ جہاز میں لے جاؤ اسی حال میں اپنے امیر کو. ہر حال میں چلنا ہے. بیمار ہو تو بھی چلنا ہے اور صحت مند ہو تو بھی چلنا ہے. حالات موافق ہو یا مخالف ہو ہر حال میں کرنا ہے. بلکہ اللہ سے مانگو اللہ چلتے چلتے موت دے، مرتے مرتے کام کرنے کی توفیق دے. زندگی وصول ہو جائے گی ورنہ کہیں نہ کہیں تو لگے گی. تو یہ ہمارے اندر کا داعیہ ہر حال میں خدا کے دین کا کام کرنا، اس کی اصول ہی ہے. یہ جان کام میں آئے گی، اللہ کے دین کے کام میں لگے. پیسے کمانے میں جان کا فائدہ نہیں.
اور وہ مال جو اپنی ضرورتوں پر لگے اس کا فائدہ نہیں، وہ جان مال جو خدا کے دین کے کام آ جائے وہ اصل، اس جان مال کے مقابلے میں جو اپنی ذاتی ضرورتوں پر لگے۔ ہمارا مزاج ہو ہر حال میں کام کرنے کا، اور کام کو کام سمجھ کے کرنے کا۔ اللہ کے واسطے پارٹی مت بناؤ، پارٹی کے انداز سے کام مت کرو، بلکہ کام کرو اپنا سمجھ کر کے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ارے بھائی کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا، تماشا بناؤ گے تو تماشا، کام دے گا۔ ہم نے کام کو کیا دیا آج تک؟ ذرا بتلاؤ کیا لگا آج تک تبلیغ پر ہے؟ ہم نے وہ ملکوں کا سفر کیا، اس کے ہم نے 10-50 ہزار روپے لگائے۔ اب 50 ہزار روپے کائے پہ لگائے؟ نماز پر، تسبیح پر، تلاوت پر، دعا مانگنے پر، گشت کرنے پر؟ بولے نہیں، کائے پہ؟ بولے ہماری ضرورتوں پر۔ تو تبلیغ پر لگا کہ حضرت کی ضرورت پر لگا؟ ہوائی جہاز میں تبلیغ بیٹھی تھی کہ آپ بیٹھے تھے؟ کھانا کون کھا رہا تھا؟ تبلیغ کھا رہی تھی۔ بیڑی کون پی رہا تھا؟ تبلیغ پی رہی تھی بیڑی۔ پان کون کھا رہا تھا؟ تبلیغ کھا رہی تھی پان۔ نہیں حضرت، وہ تو آپ کی ضرورتوں پر لگا ہے، مت لگاؤ، خرچہ مت کرو بیڑی کاری پر، تو اپنی ضرورتوں پر لگاتا ہے۔ دعوت کے کام پر 1 پیسہ نہیں لگتا۔ اللہ نے دین کو بہت سستا کیا ہے اور بہت آسان کیا ہے۔ غریب بھی کر سکتا، مالدار بھی کر سکتا، تاجر بھی، مزدور بھی اور کاشتکار بھی، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کسی سے فیس نہیں لے گا، بندے فیس جمع کر دے، چل بعد میں کام کر، اور سرٹیفکیٹ لے ہماری طرف سے کرنے کا، جیسے میونسپلٹی سرٹیفکیٹ دیتی نا دکان کا، تو دکان کر سکتے ہو، گاڑی چلا سکتے ہو، تو چلو اندر۔ اچھا لمحے کی طرف سے نظام ہے، تو نے لائسنس لیے بغیر تبلیغ کی گاڑی کیسے چلائی؟ چل اندر چل، ہے کوئی ایسا نظام؟ ارے جو کرے گا اللہ کے خزانے سے اس کو ملے گا۔ اور دین کے کام کرنے والوں نے اللہ سے اتنا لیا ہے کوئی دنیا دار نہیں لے سکا دنیا کی لین سے۔ حضرت سلیمان نے کتنا لیا اللہ سے؟ لمبی چوڑی سلطنت، پوری دنیا میں اکیلے بادشاہ، جنات پر حکومت، ہوا پر حکومت، سمندر پر حکومت، ہر چیز پر حضرت سلیمان کی چلتی تھی۔ ارے پرندہ سائے کیے رہتے تھے ان کے سر پر۔ 6 لاکھ کرسیوں کا تخت تھا بغیر پیٹرول اور ڈیزل کا۔ کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں پیٹرول ڈیزل تھا کیا؟ ارے بولو نا، تھا، معلوم پڑتا تھا نہیں۔ ایک مخصوص ہوا لے کے چلتی، 6 لاکھ کرسی، ایک انسان کی اور ایک جنات کی، اور ایسی چھوٹی کرسی تھوڑی، بڑی بڑی کرسیاں۔ ایک علاقے میں ہم لوگ گئے، ممبر ہاؤس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہے وضو کرنے کے، کتنے آدمی بیٹھتے؟ تو بولے 1 آدمی۔ وہ تو بڑے بڑے آدمی تھے۔ آج تو آدمی چھوٹا دن بدن چھوٹا ہی جگہ پر تو پورا خاندان 3.5 فٹ کا ہے۔ کتنا ہے؟ اس میں وکیل ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہی جماعت میں لگے ہوئے، وہی رہبر بنتے۔ اب لوگ کہیں بات کرنے جائے جماعت، وہ رہبر بن کے جاتے، لوگ وہ متکلم کی بات کم سنتے، ان کی طرف زیادہ دیکھتے۔ اب دن بدن چھوٹے ہو رہے، پتہ نہیں چلتا، پہلے بڑے تگڑے لوگ، بہت مضبوط۔ یہ تمہارا احمد بیگڑا تھا نا، احمد بیگڑا وہاں کا، احمد آباد کا، ایک دن میں 2 کیلے فتح کیے تھے۔ ایک بکرا کھاتا تھا روزانہ، ایک ٹائم 1 بکرا، 5 سیر کا شہد پیتا تھا اکیلا۔ ہم تم 5 سیر شہد پیے نا، ڈاکٹر کو بلا کر ایمبولینس منگا کر قبرستان پہنچانا پڑے گا 5 سیر پینے پر۔ ایسے تگڑے لوگ تھے ایک زمانے میں اپنے ہندوستان کے اندر، اور دنیا کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ حضرت سلیمان کے 1 کرسی انسان کی اور 1 جنات، 1 لاکھ جنات کی فوج، 1 لاکھ انسان کی فوج مسلح کھڑی ہوتی۔ آج دنیا میں کسی کو شان ہے ایسی؟ اتنا لیا اللہ سے، کوئی لینے کی حد ہے؟ ہر چیز اللہ سے زیادہ لی دین والوں نے، عمریں بھی زیادہ لی، عمریں۔ حضرت فرماتے تھے دنیا دار کی عمر کم ہوتی ہے اور دیندار کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر مثالیں دی، صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، صحابہ کی عمریں بڑی بڑی، کوئی 90 سال میں گیا، کوئی 80 سال میں گیا۔ ہاں، حضرت انس 120 سال کی عمر میں گئے۔ فرمایا بچے بھی اللہ نے ان کو زیادہ دیے، عورتیں بھی زیادہ دی۔ ہماری ایک وہ بھی کالی، وہ بھی بے نمازی، وہ بھی جھگڑا کرنے والی، 2 بچوں میں بڈھی کے مقام پر آ جاتی۔
ایسی پھوڑ ہماری. اور وہ بھی ایک دوسرا کر نہیں سکتا, کرا تو اس کی خیر نہیں. ہمارا کیا مزاج ہے معلوم؟ کسی آدمی سے غلطی ہو گئی, کیا بولتے کم وقت کو شادی کرنے کو کیا ہوا, اور شادی کر لیا تو کیا مر رہا تھا, بولے کہا کو شادی کرا, اب بیچارہ کرے گا کیا. ہمارا مزاج مومنانہ نہیں ہے, دین کا مزاج نہیں ہے ہمارا. ہمارا تو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے مزاج غلط ہو چکا, اتنا مزاج خراب. بیویاں بھی بہت اور بچے بھی ماشاءاللہ, کسی کو 33, کسی کو 40, کسی کو 45. ایسے امام حسن کے غالباً 33 تھے, امام حسن کے غالباً 34 یا 36 تھے. بیویاں بھی زیادہ, بچے بھی زیادہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ اولاد. کہتے خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو دعا دی, میں خادم تھا, اللہ انس کے جان میں, مال میں, اولاد میں برکت دے. 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ہم وہاں بصرے میں ان کی قبر دیکھی, ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی قبر. اور اللہ نے مال بھی بہت دیا, بہت مالدار تھے, اور بچے بھی بہت دیے. خود کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ان ہاتھوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے, پوترے نواسے نہیں, میرے خود کے بچے. اور 200 گھر میں زندہ ہے. کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا, 300. ہے کوئی 100 والا؟ دین اس کو کہتے ہیں. عمریں بھی زیادہ, دنیا بھی زیادہ, اولاد بھی زیادہ, اور جنت بھی اعلیٰ درجے, قبر میں بھی راحت کے ساتھ. ابھی 30-35 سال, یعنی شاید میرے خیال سے ہندوستان کی تقسیم کے بعد کا ہی واقعہ. یہ سلمان پاک میں حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت حذیفہ کی 2 قبریں پانی کے قریب تھی, دجلہ کے. نور السعید پاشا تھا وزیر اعظم عراق, اور شاہ فیصل تھا اس زمانے میں, ایک بادشاہ وہاں کا. نور السعید پاشا کے خواب میں حضرت حذیفہ نے آ کر کہا ہماری قبریں ہٹا لو, ہماری قبروں میں پانی آیا, ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ سمجھے کیا تکلیف ہو رہی ہوگی, پانی آ گیا, میرا ایسی ہی گڑبڑ خواب ہے. دوسری دن پھر خواب میں آئے, ہم کو وہاں سے نکالو, تکلیف ہو رہی, پانی آ گیا ہمارے قبروں میں. اب اس نے بادشاہ سے مشورہ کیا, میں 2-3 دن سے لگاتار یہ چیز دیکھ رہا ہوں. انہوں نے علماء کو جمع کیا, تو علماء نے کہا بھائی دیکھنا چاہیے کیا بات ہے. آئے باہر سب علماء جمع ہوئے, کئی لوگ جمع ہو گئے, اور اس زمانے ٹیلی ویژن والوں کو بلایا, باہر سے یہودی آئے, عیسائی آئے, اور ان کی قبریں کھودی گئی. سب کو ذرا الگ ہٹا دیا, کہیں بدو تو نہیں نعوذ باللہ اندر. تو کچھ بھی نہیں, صحابہ کی تر و تازہ لاشیں, اور پانی واقعی قبر میں آ گیا تھا. اور ان کی آنکھوں سے نور پھوٹتا تھا جو آسمان تک پہنچا ہوا تھا. اور ان کو ہٹایا, جنازے میں ڈالا, ان کی جنازے کی نماز پڑھی, پھر دوسری جگہ لے جا کر ان کو دفن کیا. مرنے کے بعد بھی مزے سے, آرام سے, زندہ بولے اپنے قبر میں تو چلے گا, قبر میں بھی مزے سے, اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کی جنت انہی کو ملے گی انبیاء کے بعد. کس کو ملے گی؟ ہاں صحابہ کو ملے گی. 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی. کتنی حوریں؟ ارے بولو نا, 25 نہیں 25 لاکھ, اور 1 لاہور کے پیچھے 70 خدام. کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا, حساب نہیں کر سکتے اتنا اللہ ان کو دے گا. ہم تو تھوڑے تھوڑے والے ہیں, کونے کوپرے والے. دنیا بھی کما کے لے گئے اور آخرت بھی کما کے لے گئے, اور فرماتے تھے دنیا دار کی عمریں کم, بچے بھی کم. بابر کو بچے کتنے تھے؟ ارے بولو نا, 2-4 یا ایک ہی تھا غالباً, ایک ہی تھا. ہمایوں کو بچے کتنے تھے؟ ایک ہی تھا. ایک ہی تھا کہ 2 تھے؟ ایک ہی تھا. اور جہانگیر کو وہی 1-2. عمریں کتنی؟ 65 سال, 40 سال, 50 سال بس. اور 1000 سال کی مدت حکومت میں اللہ نے ہندوستان کے ایک بادشاہ کو حج کی توفیق نہیں دی. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ جیسے فقیر کو اللہ نے دعوت کی برکت سے 35 حج کی توفیق دی. یہ دنیا کا بھائی, کیا دنیا دنیا دنیا.
اس کو کیا سکھ چین ملتا؟ ارے دین دین کرے گا آدمی تو اللہ دنیا بھی بنائے گا، خدا دین بھی بنائے گا، خدا عاقبت بھی بنائے گا۔ اللہ اتنے زبردست دینے والے اور بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دین پر۔ ارے اللہ والوں کو اتنا دیا، صحابہ کو اتنا دیا، کوئی حد تو حساب ہے دینے کا۔ تو اپنی جان اپنا مال اللہ کے دین کے لیے، سمجھے؟ اپنی جان اپنا مال، تھوڑا صحیح ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی کی نیتوں میں اخلاص ہو۔ ارے کیوں کر رہا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے بس، اور کچھ نہیں۔ کون راضی ہو؟ ہاں، پھر اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اخبار میں اس کا نام آئے، پوسٹر میں اس کا نام آئے، اس کو اچھا نہیں لگے گا، کہنے بھائی مہربانی کرو ہمارا نام کہیں مت دو۔ بہت یکسوئی کے ساتھ لگا رہے گا، بس اوپر والا راضی ہونا چاہیے، بس میرا اور کوئی داعیہ نہیں ہے۔ اور اخلص الدین یکفی کا خلیل، ارے اپنے دین کو تھوڑا سا اللہ کے لیے کر لے، بہت کام آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سب جذبے پر غالب آنا چاہیے۔ میرا کوئی داعیہ نہ ہو، مجھے مقام ملے، مجھے پوزیشن ملے، مجھے واہ واہ ملے، لوگ میری تعریف کریں اور لوگ مجھ سے رائے مشورہ لیں۔ بزرگوں اس کو ذہن میں مت آنے دو، دور دور تک مجھے کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے اور میرے کرنے کو اللہ جانتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لسٹ آئی شہداء کی، غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے روانہ کی، امیر المومنین یہ اب نام صحابہ کے لکھ کر کے بھیجے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹھنڈی سانس لے کے کہا، یہ وہ ہیں جس کو ہم جانتے، اور بہت شہید ہو گئے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ بالکل کام کی جان ہے یہ، کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اب نیکی میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کر لے تو پھر مردود بنا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور یہ نیکی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ پھر جہنمی کہتے ہیں بھائی صاحب کون ہو تم، کہاں سے آئے، کیا گناہ کر کے آئے؟ تمہارے آنے سے جہنم کی آگ کو اور تیز کر دیا گیا۔ ہاں، پھر یہ نیکی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ وہ نیکی جو آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہ نیکی جو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی تھی، وہ نیکی صرف نیتوں کے بگاڑ پر مردود قرار دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بہت آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے وقت کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پانولی کے پرانوں کے جوڑ میں، گجرات کا جوڑ ہو رہا تھا پرانوں کا، فجر کی نماز کے بعد یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص والی حدیث بیان کرتے کرتے کئی مرتبہ ہچکیاں لے کے رو دیے کہ اللہ کیا ہوگا اگر نیتوں میں بگاڑ آ گیا، کیا چیز کام آئے گی آخرت کے اندر؟ جمع رہے گا جو اللہ کے لیے کرے گا۔ اور ایک بات فرمائی، اپنے کرنے پر نگاہ مت ڈالو، اللہ کو اس کی ذات کو سامنے رکھ کر چلو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا، ہم کیا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں؟ اپنے کرنے پر مطمئن نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں نا بھائی نیکی کر کے اکڑ مت، مردود قرار دیا جائے گا، اور جو آدمی گناہ کر کے معافی مانگے وہ مقبول قرار دیا جاتا اللہ کے یہاں۔ اپنی نیکی پر اکڑے نہیں بلکہ ڈرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز سے بڑھ کر کس کی نماز ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو بکر اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ معاف کر دے۔ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکے، اکڑے نہیں، ڈرتا رہے۔ گناہ کر کے معافی مانگنا سمجھ میں آتا ہے اور نیکی کر کے معافی مانگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل یہی ہے کہ آدمی نیکی کر کے اللہ سے مانگے، اللہ معاف کر دے۔ حق ادا نہیں کر سکے، کیا کہتے ہیں گشت سے واپس آؤ تو کیا کرو کہ بھائی کیا چوری کر کے آیا کیا؟ میں نہیں، اللہ حق ادا نہیں کر سکا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم تم کس شمار میں، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا۔ اے مالک معاف کر دے، تجھ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچان سکے، اور جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی تیری عبادت نہیں کر سکے۔ یہ تین باتیں ہوں اس دعوت کے پیچھے تو اس میں رنگ آئے گا، جان آئے گی، طاقت آئے گی، پھر یہ جا کر پکڑے گی دلوں کو۔ باتیں نہیں پکڑتی، دلوں کو پکڑے گی، بات جا کر دلوں میں اترے گی اور خدا اتارے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا
تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، عیسائی بن جائیں گے، زہر پی لیں گے، جان دے دیں گے، جل جائیں گے۔ فرمایا بابا کس نے ایمان قبول کیا؟ ہمارے دلوں میں ایمان تو ٹھونسا گیا۔ ایسی قربانیوں کی برکت سے اللہ باطل کے دلوں میں ایمان کو ٹھونسے گا۔ حق ادا کر دے قربانی کا۔ 3 باتوں سے بچاؤ۔ کیا کرو؟ دیکھو، تقریر کا مزاج نہ ہو، یہ جھگڑے لاتا ہے۔ یہ کیا لاتا ہے؟ اگر تقریر کا موقع نہیں ملا سمجھا یہی تبلیغ ہے۔ نہیں بھائی، غلط سمجھا آپ نے۔ کہیں آپ کو کہنے کا موقع نہیں ملا تو کیا کام نہیں ہوا؟ جاؤ، بیٹھو، ملاقاتیں کرو، گھروں پہ جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، ان کے کھیتوں میں جاؤ، ان کے مکانات میں جاؤ، ان سے بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کرو، تعلیم کرو، اعمال کرو، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، اللہ سے مانگو۔ اصل کام تو یہ ہے۔ صرف کہنا سننا زبان کے درجے کا ہے۔ کہاں آپ بتا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع جوڑ کر کے ان کے سامنے ایمان کا بیان کیا ہو؟ ارے گھر گھر جا کر عاجز بن کر اور بہت خوشامد سے اللہ کی بات کہتے تھے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ میرے دروازے پر آئے اور ہم نے ایسا سلوک کیا، ہم کہتے تھے پھر آپ ہمارے گھروں پر نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، بار بار کہتے نا بھائی، جس فقیر کو بھیک مانگنی ہو، لینی ہو، وہ بار بار دروازے پر جا کر کے صدا لگاتا ہے۔ ارے جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازوں پر بار بار صدا لگاؤ، وہ کر لے، اللہ تیرا بھلا کرے، زندگی بنا لے۔ وہ چاہے گالی دے، چاہے برا بھلا کہے، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ دائی تو ان ساری منزلوں سے گزرتا ہے، اس کے بغیر دائی نہیں بنتا۔ ایک تو اس کا مزاج نہ رہے، کہنے سننے کا موقع مل گیا بہت اچھا، اور کہنے سننے کا موقع نہیں رہا، مانگنے کا موقع مل گیا، اصل کامیابی یہی ہے۔ پہلی جماعت سمجھو ہماری روس کی، جس سے کھل کے کام کیا۔ دنیا بہت ہوشیار ہے، ہم تو ماما ہیں، ہم کو ابھی تک اتنی سوجھ بوجھ نہیں آئی تبلیغ کی۔ ارے دنیا کی قومیں بہت لیتی ہیں، اچکتی ہیں کام کے مزاج کو، کام کے اصولوں کو۔ ایک عالم تھے شیخ مختار، میرے کو کہنے لگے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے بات آپ کرتے ہو، کہیں بات کرنے کا موقع ہے تو بات آپ کرتے ہو، گشتوں میں بات آپ کرتے ہو، تو یہ 4 کائے کو لائے ساتھ؟ ان کی کیا ضرورت تھی لانے کی؟ میں نے کہا بات آپ کی بہت اچھی۔ میں نے کہا شیخ مختار نوجوان تھے، تقریباً میری عمر بھی اس زمانے میں اتنی تھی، ذرا بیٹھ کے ذرا ہنسی مذاق میں تھوڑی بات کی۔ میں نے کہا آپ کے یہاں موٹر ہے نا؟ موٹر؟ بولے ہاں ہے۔ اس میں ہان بھی ہوگا؟ پہلے وہ کیا آتا تھا، بھو ربڑ کا آتا تھا باہر، بھوں کرتا تھا، ہے نا؟ میں نے کہا شیخ مختار گاڑی کھڑی ہے اور ہان بجاؤ کیا ہوگا؟ لوگ خوش ہوں گے؟ بولے نہیں، ناراض ہوں گے، بند کرو، دماغ خراب ہو رہا اس سے۔ اور گاڑی چلتی رہے تو اور ہان نہ بجاؤ، لوگوں نے کائے کو لگا کے رکھا، بجا راستہ کھلے گا اس سے۔ وہ بات تو یہی ہے۔ میں نے کہا یہ ہان کب اچھا لگتا ہے؟ جب پوری مشنری حرکت میں ہوتی ہے تو ہان کا مزہ۔ میں نے کہا ساری مشنری حرکت میں، دعوت ہے، تعلیم ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، یہ ساری مشنری حرکت میں آئے، تب مجھ جیسا ہان بجے گا تو مزہ آئے گا۔ اور خالی میں بھو کرتا رہوں تو بولیں گے مولوی صاحب بند کرو تمہاری بکواس، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم کیا بول رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں میں نہیں اتارتا، قربانیوں کے بعد باتوں کو دلوں میں اتارتا ہے۔ جتنے اللہ والے اور جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں، ان کے دینداری کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں، ان کے فاقے ہیں، ان کی تنگی ہے۔ ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کھا کر تعلیم حاصل کی ہے، ایسا انہوں نے نہیں کیا، فاقے کر کر کے علم کو حاصل کیا، اس لیے ان کے اندر جان تھی۔ ہمارے اندر پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کائے کی جان آئی؟ مدرسوں میں ہم ہڑتال کرتے ہیں، نعرے ہم لگاتے ہیں، کھاتے قوم کا اور نعرے لگاتے غیر کی۔ ان میں قربانیاں تھی، فاقے، تنگی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ کو خط لکھا، کئی دنوں سے آپ کو خط لکھنا جاتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ادھار لینے کو طبیعت نہیں چاہیے، 2 پیسے بھی نہیں تھے تم کو کارڈ لکھنے کے لیے۔ یہ کام ایسا نہیں چلا، اللہ نے خلوق کو یوں نہیں متوجہ کیا۔ ارے بڑی قربانیاں، بڑی آہیں، بڑے فاقے، بڑی تنگی، اس کی قربانی کام کے پیچھے ہے بزرگوں، جو ہم کو نظر نہیں آتی، اوپر والا جانتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، کچھ نہیں رکھا۔
ایک وقت آیا 3 دن سے نظام الدین میں کھانے کو کچھ نہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ادھر سے بجا بجو کا تھوڑا آٹا جمع کیا اور ایک روٹی بنی, ایک ایک ٹکڑا دیا, کھاؤ. جو تھے ایک ایک لقمہ. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یوسف الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سب اسٹاف کو جمع کیا, مبلغین کو, معلمین کو. کہا میرے پاس کچھ نہیں, جاؤ نوکریاں کرو, اللہ تم کو بہت دے گا. فرمایا نہیں حضرت, کھانے میں آپ کے ساتھ ہیں تو فاقے میں بھی آپ کے ساتھ, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کچھ بھی ہو, 4 دیواری میں رہنا, مرنا, جینا یہی ہے. حضرت نے ان کے عزائم کو دیکھا, جا کے دروازہ بند کر کے کمرے میں گھنٹوں اللہ سے مانگتے رہے, اور اس کے بعد میں نکلے, مانگ کر چہرہ تمتما رہا تھا. فرمایا یوسف اللہ کی قسم اب اس 4 دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا. ایک مولانا عبدالحق صاحب تھے مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تفسیر حقانی بھی ہے. کہا میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں, مدینے میں حضرت کے پاس پڑھتا تھا. ایک دن میں نے ارادہ کیا حضرت کے ساتھ روٹی کھاؤں. میں مغرب کی نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھا کہ حضرت توابین ختم کریں تو گھر سے جا کر روٹی لے آؤں. حضرت نماز پڑھی, اوابین کی نیت باندھی عشاء کی اذان تک. پھر حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی, میں جا کے گھر سے کھانا لے کر آیا. حضرت نے نماز پڑھ کے, میں نے کہا حضرت گھر سے کھانا نہیں آیا ہوگا. بولے گھر میں نہیں ہوگا اس لیے نہیں آیا. حضرت میں نے کھانا لایا گھر سے. بولے کھاؤں گا نہیں, میرے طبیعت میں اشراف ہو گیا, دل میں آیا کہ یہ کھانا لائے گا تو کھائے گا, میں نہیں کھاؤں گا تیرے ساتھ کھانا. حضرت میری کوئی زبردستی نہیں, کھانا لے کر واپس گئے, پھر آئے. بولے حضرت اب تو اشراف نہیں رہا. اپنا جو ہے مزاج اور اپنا جو کام ہے, اپنی جو دین کی دعوت ہے, فاقے تنگی تو ابتدائی دور کی چیز ہے, اس کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھتا. تنگی, فاقی, مخالفت, نہ جانے کیا کیا حالات سے گزر کر آدمی آگے آتا ہے دین کے کام میں. دنیا کے کام میں تو فوراً اوپر آتا ہے, دین کے کام میں ایسا نہیں آتا. خدا یوں نہیں لاتے, ام حسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ارے تم سمجھتے ہو ایمان کی بات کرو اور خدا تم کو آزمائے نہیں, آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سارے مشاغل ہیں, مال کی کمی, پھلوں کی کمی, جان خطرے میں ڈالنا, مصیبتوں میں ڈالنا, ساری منزلوں سے آدمی گزرتا ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ابتدا کسی نے نہیں دیکھی, ہماری انتہا دیکھی اور سمجھے گا کہ ولایت اسی کو کہتے ہیں. ہمارے فاقے نہیں دیکھے, ہماری تنگیاں نہیں دیکھی, ہماری پریشانیوں کو نہیں دیکھا, ہم نے جماعت کے ابتدائی حالات کو نہیں دیکھا. آج کے کھانے دیکھ لیتا آدمی کہ تبلیغ والے ایسا کھاتے ہیں. ارے بھائی شروع میں کیا تھے یہ تو دیکھو, کہ پتے کھا کے جماعتوں نے وقت لگائے, جام کھا کے جماعتوں نے وقت لگایا اپنا. ایک آنے کے اندر 1 کلو جام لیتے تھے میواتیوں کی جماعت, اور وہ 2-3 دن کھاتے رہتے تھے اسے, جام نمک لگا کر. بس ہم کھا سکتے ہیں؟ ہم نے کیا داؤ پہ لگایا, ہمارا کیا لگا دین کے کام میں, یہ تو بتلاؤ. کیا گیا, کیا رہا, کتنا لگا؟ ایسے آپ ہزاروں نہیں لاکھوں بتا سکتے ہو کہ دین کے کام میں لگنے کے بعد اللہ نے زندگی کا رخ پلٹا ہے, روزی روزگار میں برکت دی ہے, حالات بنا ہے. کچے مکان میں رہتا تھا پکے مکان میں رہنے والا بن گیا, پیدل چلتا تھا سائیکل والا بن گیا, سائیکل والا تھا اسکوٹر والا بن گیا, اسکوٹر والا تھا موٹر کا والا بن گیا. امام یہ تھوڑی چل رہا, ارے تبلیغ چل رہی, تبلیغ نے اس کو آگے بڑھایا, کام کی برکت سے اللہ نے اس کو آگے بڑھایا. ہم نے کیا دیا تبلیغ کو؟ تبلیغ نے بہت دیا اپنے کو. یہ قربانی کا کام ہے, باتوں کا نہیں. ایک بزرگوں, اور ایک دیکھو اس کے تحریر کے چکر میں نہیں پڑنا کہ ہم مضمون لکھیں گے نہ. بہت کتابیں قرآن حدیث پر اور بزرگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی. کلکتے میں ایک سید صاحب تھے, انگریزوں کے ماتحت انگریز افیسر تھا اور معقول آدمی تھا. ایک دن سید صاحب نے بیٹھ کر اس انگریز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت بات کی, بہت سنتا, بیچ میں بات نہیں کیا. جب بات سید صاحب نے ختم کر دی, کہ سید صاحب تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنی باتیں کہیں اس سے زیادہ میں جانتا ہوں. دیکھو یہ الماری ہے پوری کتابوں سے بھری پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. سید صاحب زندگیاں بتلاؤ نا, زندگیاں کہاں ہیں؟ چپ ہو گئے.
اگر خاندان بتلا دو، زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے مکان کے لیے یہ جھوپڑا بنا کر اس خاندان کی غلامی میں زندگی گزار دوں گا۔ زندگیاں بتلاؤ نا، کون سے ہم نے نمونے بنائے، کون سے ہم نے ماحول بنایا اللہ کے دین کا؟ ارے بیٹھے ہوئے ایک خاندان کو تو ہم نے ایمان دیا ہو، ایک محلے والے کو دیندار بنایا ہو، ہم نے بے ایمان کو ایمان کی دعوت دی ہو، ہم نے غیروں کو دین سمجھایا ہو اور غیروں نے ہمارے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا ہو۔ ارے کوئی نمونے بتلاؤ، کچھ بستی بتلاؤ۔ دین کا کام پھر کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو کام دعوت کا، امت کا دین کی طرف لانے کا ہے، باقی دوسری قوموں کے اندر ایمان کی بات کس نے پہنچائی؟ یہ جماعتوں کی چلت پھرت سے اللہ کی بات پہنچ جاتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، کتاب دینا بہت آسان ہے۔ ایک کو کسی نے ہدیے میں قرآن پیش کیا، بولے سر آنکھوں پر، زندگیوں میں بتلاؤ کہاں ہے؟ نہیں، آپ زندگی کیا ہے؟ زندگیاں لاؤ۔ زندگی اثر انداز ہوتی ہے، آدمی متاثر ہوتا ہے، زندگیاں لاؤ۔ ماشاءاللہ تبلیغ کی برکت سے زندگیاں بہت بنا دی۔ اب ریلوے والوں کا اجتماع ہوتا ہے نا ہر سال، اتوار کے دن دوپہر کو کارگزاریاں چلتی ہیں۔ تم تبلیغ میں کیسے لگے، تمہیں کیا ملا، تم نے قوم کو کیا دیا، قوموں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا؟ اس لیے کہ پبلک لائن ہے، یہ ہر قوم سے واسطہ پڑتا ہے ریلوے والوں کو۔ سب سے زیادہ دعائیں بھی ملتی، سب سے زیادہ گالیاں بھی ان کچھ ملتی۔ ایک نوجوان ٹی سی نے کھڑا ہو کر کارگزاری میں سنایا، ایک آدھے کہ میرا کوئی اجتماع چھوٹا ہوگا، ورنہ نظام الدین والوں کے کہنے سے ہر اجتماع میں جانا پڑتا ہے ریلوے والوں کے۔ ایک جھانسی کا غالباً کہیں اور کا کہ ہم لوگ سفر میں تھے، بہرحال انہوں نے کارگزاری سنائی۔ میں الہ آباد اور بنارس کے بیچ میں ایئر کنڈیشن ٹرینوں میں چلتا ہوں، سیٹیں ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر۔ ایک غیر مسلم مجھ سے کہا بھائی صاحب میں جب چارج لیا تو ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا بھائی صاحب ذرا میں کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، پھر رات ہماری ہے، سب کام سے نمٹ لوں۔ اس نے سب چیک وغیرہ کیا، سب کاغذات مکمل کیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ بولے بھائی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کتنی تنخواہ ہے بولے آپ کی؟ بولے اتنی 4000 5000۔ بولے اسے کوئی ڈبل تنخواہ ملے گی تو کام کرو گے اس کے پاس؟ بولے میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بولے بھائی صاحب میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کو یاد خیال نہ ہوگا، مجھے آپ کا برابر خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہو۔ آپ کا سلوک پبلک کے ساتھ اچھا ہے اور آپ چائے پانی نہیں لیتے کسی سے، کوئی دیتا بھی ہو تو قبول نہیں کرتے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے تو مانگ کے لیتے ہیں۔ ایک کسی نے ہم لوگوں کے پاس سے 40 روپے زیادہ لیے، 5 ٹکٹ تھے، کتنے گئے؟ 200۔ ایک نے بولا کیسا مسلمان ہے، ارے تبلیغ والے تو بھی تو جماعت میں جاتا، لا کے چپکے سے 200 دے دیے، بابا پیسے مت دو میرے کو، کوئی چھوڑتا تھوڑی ہے۔ بولے میں آپ کو برابر دیکھتا، کیوں نہیں لیتے؟ بولے دیکھو پہلی حکومت میرے کو تنخواہ دیتی کام کی، اور جس نبی پر میرا ایمان ہے انہوں نے حرام مال کو لینے کو دینے کو منع کیا ہے، اس لیے میں لیتا نہیں۔ پرورش کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ حرام سے پالیں گے نہیں، حلال کریں گا تو بھی اللہ کھلائے گا۔ اس نے کہا میرا کمپیوٹر کا الہ آباد میں کارخانہ ہے پرزوں کا، میں تم جیسے انسانوں کی تلاش میں ہوں، اچھے لوگوں کی، تم جیسے ایماندار پر میری نگاہ ہے، آ جاؤ بھائی صاحب ڈبل تنخواہ دوں گا تم۔ عمل زندگی آئے سامنے، کیا ہے؟ ہاں زندگی آئے۔ اور ایک تدبیر، اسکیم، پلان مت بنانا، شیخ چلی کی طرح کرنا، بولو مت۔ ہمارے کچھ پروفیسر تبلیغ میں لگے، میں نے کہا کائے کو لگے؟ بولے ہم نے ایک بات دیکھی، اور لائنوں میں تو بھائی کوئی کام کرنا ہو تو چندہ جمع کرو، آفس بناؤ، ٹیبل میز کرسی لاؤ، فون لاؤ، پھر سیکرٹری چنو، صدر چنو، ممبر تلاش کرو، بڑے مشکل سے 1-2 سال میں کام شروع ہوتا ہے۔ اور تمہاری یہاں کیا ہے؟ بھائی کام کرنا، چلو گشت کرو، لوگوں کو جوڑو، فوراً کام شروع۔ یعنی پلان نہیں، اسکیم نہیں، عمل۔ شیخ چلی تھا نا، اس کو ایک آدمی نے پکڑا ہے، ادھر آ، چل شہد کا مٹکا لے کے چل میرے گھر پر، 4 آنے دوں گا تیرے کو مزدوری۔ ان کا اچھی بات ہے،
اب سر پہ چارانے کا مٹکا آیا تو اس نے سوچا چارانے کیا کروں گا، وہ بڑے ہو جائیں گے ان کو بیچوں گا، پھر بکری لوں گا، پھر بکری 2-4 ہو جائیں گی اس کو بیچوں گا، گائے لوں گا، پھر 2-4 گائے ہو جائے گی وہ بیچ کر کے بھینس لوں گا، 1 بھینس 2 بھینس، بھینس والا سیٹ کہلاؤں گا، دودھ والا